پر قولی ما کنم خاتمہ اگر دعوتن نقبلی والقبول منو دستدامان آل رسول۔ حضرات، معمول کے مطابق بفضلہ تعالی ماہ محرم الحرام میں ذکر شہیدان کربلا و یاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ منانے کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو پھر توفیق عطا فرمائی۔ اس کا احسان، اس کا کرم، اس کا شکر ہے۔ اور رب تعالی ان محفل پاک کو، محفل یاد حسین کو تا صبح قیامت آباد رکھے، اور اس نورانی حقانی پاک محفلوں کی برکتیں ہم تمام کو نصیب عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ذریعہ ہدایت بنائے، اور اس سال کے لیے ایک اور کہ مولا کریم اس پاک محفلوں کے صدقے میں مظلوم مسلمانوں کی مدد عطا فرمائے۔ جس نے کربلا کا نقشہ کھینچا ہے، مولا کریم ان یتیم، بیوہ، مجبور، بے کس، بے بس اقصیٰ کے لیے مرنے والوں کو، شہادت کا جام شب و روز نوش فرمانے والوں کو مولا کریم استقامت عطا فرمائے، کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ محرم شریف کا چاند رات کے 2 رکعت نفل ہے، دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یاسین شریف ہے۔ 6 رکعت ہیں، 6 رکعت میں الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ شریف ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے روایتوں میں۔ اسی طریقے سے ان کے روزے کے بھی فضیلت ہے۔ جمعرات، جمعہ، شنیچر 3 روزے جس نے رکھے 90 سال عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان ایاموں میں روزے کی تلاوت کی، عبادت کی خصوصیت کے ساتھ جتنا ہو سکے کر کے بارگاہ امام حسنین کریمین میں ثواب پیش کیا جائے، نوافل پڑھ کر، ذکر میں بیٹھ کر، تو بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ایک طرح کا یہ ہم پر حق ہے کہ ہمارے لیے میرے امام نے، ہمارے امام نے، حسین اعظم نے اور کربلا والوں نے جو شہادتیں دی ہیں، ہم ان کو سلام کریں، انہیں یاد رکھیں، ان کی ذکر کی محفل سجائیں، گناہوں سے بچنے کا اپنے آپ سے وعدہ کریں، کوشش کریں۔ اس میں جتنا ہو سکے ذکر و فکر، تسبیح، تحلیل، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، خرافات سے بچتے ہوئے، اختلافات سے بچتے ہوئے، نفسانیت اور انانیت سے بچتے ہوئے، جہالت سے بچتے ہوئے ہم اور آپ ان ایام کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اسلامی نیا سال 1446 ہجری، اور آج کے دن ایک بہت زبردست ولی جن کے تعلق سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ عراق کے آخری شہنشاہ ولی ہو گئے، شیخ الشیوخ ہو گئے، اور بڑے جید ہو گئے، اور ایسا ہی ہوا، جن کا نام سیدنا شیخ صحاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 1 محرم آپ کا دن ہے، سہروردی سلسلے کے بانی، آپ آفتاب ولایت، سہروردی سلسلے کے شہنشاہ اور بڑے شیخ الشیوخ ہیں، بڑے عابد و زاہد ہیں، بڑے ولی ہیں۔ اور ان کے اندر خصوصیات میں ایک یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے جو ولایتوں کے راستے آسان کیے ہیں، انہوں نے ترتیب جو بٹھائی ہے، جو ترکیب بتائی ہے، جو نصاب کہہ لیجئے
شریعت کا نصاب، طریقت کا نصاب، حقیقت کا نصاب، نصاب جسے کہتے ہیں، حساب جسے کہتے ہیں، جو نقشہ ولایت کا کھینچا ہے انہوں نے، اور جو نصاب بٹھایا ہے ولایت کی ترتیب کا، اور جس طرح قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے انہوں نے پیش کیا ہے، ساری دنیا ولایت میں آپ کی دھوم مچ گئی ہے۔ آپ ہی کی کتاب عوارف المعارف ہر خانقاہ میں، چشتیہ، نقشبندی، ہر خانقاہ میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ بابا فرید، سب کریم نواز سرکار کے پاس کتاب پیش کی گئی، وہی کتاب، کیونکہ آپ نے ولایت کی جو ترتیب لی ہے اور جو طریقہ و مقامات بتائے اور جس طرح انہوں نے کیا، یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ فیضان اہل بیت ہے، یہ فیضان عالی رسول ہے۔ غوث الثقلین بھی تو حسنی حسینی ہے نا، یہ بھی عالی رسول ہے، اہل بیت رسول ہے۔ تو یوں شہنشاہ ولایت اور راز و نیاز کو کھولنے اور سمجھانے اور سمجھنے کا جو ترتیب اور طریقہ دیا ہے آپ نے، بڑا زبردست دیا ہے، عوارف المعارف۔ اور آپ کا اسی لیے، شاید اسی لیے، ہو سکتا ہے اسی لیے آپ کے سلسلے میں بہت ولی ہوئے ہیں، بہت ولی ہوئے، طریقہ ہی ایسا دے دیا ہے، راستے ہی ایسا آسان، نصاب ایسا بٹھا دیا ہے۔ اللہ کی عطا بھائی، اہل بیت کی عطا، جس پہ ہو جائے راز کھول دے، راستے کھول دے، جس پہ چاہے کرم ہو جائے راز کھول دے۔ اور ہمارے سرکار شاہ عالم بھی تو اسی سلسلے سے ہیں، انہوں نے آپ کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے سرکار شاہ عالم نے۔ شیخ صاحب الدین سہروردی فرماتے قطب زمان قطب الاقطاب تا صبح قیامت قطب عالم ہے، اور انہی کے سلسلے سے مخدوم جانیہ جان بستے ہیں، انہی کے سلسلے سے قطب عالم بھی ہے۔ بخاری سلسلے میں سہروردی سلسلے کا بہت جو فیضان ہے، بخاری اور سہروردی کا جو سنگم ہے، ایسا سنگم ہو گیا، ایسا سنگم ہو گیا کہ اگر صرف بخاری کہہ دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے فیضان سہروردی ہے، اور اگر کبھی سہروردی کہہ دیا جاتا ہے گجرات کے اندر تو سیدھا بخاری سلسلے کی طرف دھیان چلا جاتا ہے۔ ایسا سنگم ہو گیا ہے، ایک ہو گیا ہے بخاری اور سہروردی، ایسے ایک فیضان ہو گیا ہے کہ سارا فیضان اس خانوادے میں نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں تو یہ فیضان ہے۔ تو پہلی محرم آپ کا دین ہے، تو ہماری آپ کی یہ بھی خوش نصیبی کہ ہم جس خانقاہ میں بیٹھے ہیں وہ بخاری خانقاہ بھی ہے، اور ایسے بخاری کے شہنشاہ ہے بخاری، اور پھر ایک ایسے ولی جو شہنشاہ اولیاء سہرورد ہے، ان کا فیضان۔ اچھا، ایک اور دین بھی ہے، حضرت سیدنا ناصر الدین راجو ستار عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاہ عالم سرکار کے بڑے صاحبزادے، بڑے باپ کمال، اور کیوں کمال نہ ہو، کبھی کبھی ولی، دیکھیں اولیاء اللہ کو اللہ نے زیادہ ظاہر نہیں کیا ہے، جسے ظاہر کرنا تھا کر دیا، باقی سب کو چھپا ہوا رکھا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی چھپو ہوئے کو یا کم ظاہر ہونے والوں کو کم مت سمجھنا، وہ کم نہیں ہوتے، ان کم میں بڑا دم ہوتا ہے، لیکن خدا نے چھپا رکھا ہے، جسے ضرورت تھی ظاہر کر دیا۔ راجو ستار عالم میں کیسی نسبتیں ہیں؟ ایک تو قطب عالم کے وہ مرید ہے، خلیفہ ہے، شاہ عالم کے سجادہ ہے، اور شاگرد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صرف شاگرد نہیں، لعاب دہن بھی لگایا ہے سرکار کا۔ 4 فیضان لے کے جو بیٹھے ہیں اسے راجو ستار عالم کہتے ہیں۔ راجو ہے جی، 5ویں بات ہے، جو دادا جان قطب عالم کے پیر و مرشد راجو قتال مخدوم جامعہ جہاں گست کے بھائی، یعنی پیر کے پیر دادو پیر راجو کا لقب جو آپ کو ملا ہے۔ تو کبھی کبھی سورج چمکتا ہو تو کیا ہے شہزادے، ٹھیک ہے، اتنا نہیں چمکا کرتی، اتنا دھیان۔ اب نبی کے ساتھ علی تھے ساتھ میں، مگر بچپن تھا، اب سورج سامنے چمک رہا، بھائی ابھی شیخ الاسلام سامنے ہو تو ہماری طرف کون دیکھے گا؟ کوئی شخصیت ہو تو ہماری طرف کون دیکھے؟ اب نبی ہو، شہزادہ علی، علی ہے لیکن کون؟ شاہ عالم قطب عالم جیسا آفتاب کا بھی آفتاب چمک رہا ہو، پھر شہزادی چمک دمک کا ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو کسی کو کم نہ سمجھو، کسی کو بڑا نہ سمجھو، سمجھو تو اتنا ہی سمجھو کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ نے جو رتبے دیے
ہمیں تسلیم ہے. ہند الولی عطائے رسول. جب آپ جنگیں ہو چکی پہاڑوں پہ تارا گڑھ پہ، حضرت سرکار سیدنا حسین کو سوار مشہدی رحمۃ اللہ علیہ جنگ ہوئی. آپ جانتے ہو وہاں ہزاروں شہید ہوئے. اس سے پہلے حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہندوستان آئے، لڑے، شہید ہوئے. حضرت حاجی حود رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. دیگر اولیاء کرام اور صحابہ تابعین ہندوستان میں تشریف لائے. کئی جگہوں پہ جنگیں ہوئی، شہادتیں ہوئی. سرکار تارا گڑھ پر شہادتیں ہو رہی ہیں. حضرت سرکار بیٹھے ہیں. ایک ضعیفہ نکلی، دودھ تھا. کہا کسے دینے جاتے ہو؟ کہاں فلاں راجا کو، وہاں کا جو بھی راجا رہا ہوگا اس وقت. کہا نہیں ٹھہر، میرا افطار، روزہ افطار کرنے کا وقت ہوا ہے، ایک گھونٹ. کہا کہ نہیں، وہ ایسا کہاں تم دے دو، افطار کا وقت ہوا ہے. صبح شام افطار رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے. یا چلے گئے. کہا کیوں لیٹ ہوئے؟ کہاں فلاں نے دودھ مانگا اس لیے ہم نے تھوڑا سا. راجا تھا، غصہ آیا. کہاں بلاؤ. نے بلایا. کہا کس انگلی سے مانگا تھا؟ کہاں یہ، کہاں انگلی شہید کر دو. انگلی کاٹی گئی، شہید، شہادت ہوئی. اللہ دیکھیے، شہادت جب تک لکھی ہے خدا نے، جتنوں کی شہادت ہے اس کا وقت بھی پورا ہوتا ہے. جو ہے تقدیر میں وہ بھی پورا ہونا ہوتا ہے نا. یہ نہ سمجھو کہ شہادت ہوگی تو ان میں پاور نہیں تھا. وہ چاہتی تو ایک انگلی کام کر جاتی، لیکن ابھی شہادت دینا باقی تھا، ہے نا. حسین خسرو شہنشاہ تارا گڑھ چاہتے تو حال رسول ہے، انگلی کے اشارے پہ کام ہو جاتا، مگر یہ تو شہادت دے رہی ہے. خدا ہے، جسے چاہے شہادت دے، جسے چاہے غازی بنائے، جسے چاہے فتح کا جھنڈا دے، جسے چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کر دے. اور مومن تو زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتا ہے. مومن زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتا ہے. مومن زندگی سے زیادہ شہادت سے پیار کرتا ہے. مومن زندگی سے زیادہ مرنے سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا ایمان ہے، یہ ایمان، یہ زندگی کچھ نہیں. مرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے جو زندگی ملے گی وہی زندگی ہے، وہی سکون ہے. یہاں سکون نہیں ہے. اسے معلوم ہے، اسے یقین ہے کہ میرے رب کے یہاں جو رحمت و فضل اور وہاں کی جو سکون بھری زندگی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. مومن کا ایمان بولتا ہے، اس کو موت پیاری ہوتی ہے، اس کو شہادت عزیز ہوتی ہے. تو مومن موت سے گھبرایا نہیں کرتے، مومن زندگی کا غم کھایا نہیں کرتے. مومن ہمیشہ یہی کہتا ہے، رب تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے بلا لے، ہے نا. وہ اور کفار اور غیر ہوتے ہیں جسے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، خوف رہتا ہے، مر جائیں گے مر جائیں گے. مومن کہے مرے تو مرے، جیے تو جیے، ہمیں کیا، کیونکہ وہ اللہ اور رسول پہ یقین رکھتا ہے، وہ ایمان والا ہے، مومن ہے. تو حضرات، شہادت لکھی ہوتی ہے. پھر کبھی شہادت کا وقت پورا ہونے کے بعد وہ انگلی گئی، یہاں سے سیدھے مدینہ پہنچ گئی. مدینے میں جا کر آقا علیہ السلام کی عرض کرنے لگی، آقا بہت ہو گیا ہے، خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں. پہاڑ رو رو کے عرض کرنے لگے، مولا اس خون کی سادات کا خون ہم کیا کریں، کہاں پی جاؤ. اس خون نے جو ہے سارا، اس پہاڑ نے خون کو پی لیا. جب عرش تک گئی، کہا آقا وہاں شہادت پہ شہادت ہو گئی ہے، کرم کیجیے اب کچھ. تو پھر نظر دوڑائی گئی کہ اب شہادت پوری ہو گئی. اب ایسے کو بھیج دیا جائے، آرڈر دے کے، حکم دے کے کہ اب شہادت نہیں دینی ہے، اب کرامت پہ کرامت دکھا دینی ہے، اب کرامت پہ کرامت دکھا دینی ہے. کہا جاؤ اب ہم اسے پورا کر دیں گے. نظر دوڑائی گئی، کہا مولا کسے بلایا جائے؟ کہا حسن نامی ایک ہے، اسے بلایا جائے. معین الدین حسن سنجری چشتی کو کا انتخاب ہوا. کہا حضور کیا حکم ہے؟ کہا ہند کی طرف جانا ہے. کہا ہند میں تو بڑا مارکا ہے. کہا اسی لیے تو تمہیں بھیجا جا رہا ہے.
لیکن اس لیے نہیں کہ اب تمہیں شہادت دینا ہے، اب شہادت کا وقت پورا ہو گیا، شہادت کا دفتر ہم لپیٹ دیتے ہیں، اب جاؤ، اجازت ہے تمہیں، جو چاہے کرنا ہے کر لو، چاہے ہندوستان کو الٹ کرنا ہو تو کر دینا، چاہے کسی کا تختہ الٹ کرنا ہو تو کر دینا، چاہے کسی بادشاہ کو بلا کر کسی کو ہٹا، سارا کا سارا تمہیں سونپتے ہیں، اور یہ ہم کرم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ معین الدین حسن تم کرامتوں کا ایک سا سلسلہ جاری کرنا کہ انسان تو انسان، سارا ہندوستان پکار اٹھے کہ غریب نواز زندہ باد ہے۔ ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہند میں بھی ہوا، ابھی فلسطین میں بھی ہو رہا ہے، اس سے پہلے کربلا میں بھی ہوا، ایک سلسلہ رہتا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو ہند میں ہند غریب نواز آتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اب شہادت نہیں، وہ ہو گیا ہے، اب ہمیں کچھ اور دکھا کے کام کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، اور کیا انہوں نے، اور ایسا ہی ہے، خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا، خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا، لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا، شیر خدا نہ بنتا تو پھر بنتا اور کیا، بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا، تو کچھ اولیاء چھپے رہتے ہیں، ساسن چھپ گئے، وہ غریب نواز میدان میں آئے، دکھا دیا، الٹ پھلٹ کر دیا، ماننا ہو تو مان، ورنہ بھی حکومت بدلتا ہوں، پتھوی راج حکم آیا تو سرکار کا حکم ہو گیا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا، کربلا کی بات کی شہادتیں ہوتی رہی، ائمہ کرام بڑے بڑے شہید ہوتے رہے، ہے نا، امام باقر، امام جعفر، امام بڑے بڑے، جب شہادتوں کا سلسلہ مکمل ہوا تو کہا مولا اب کیا، یہ شہادتیں کب تک چلے گی، کہا شہادتیں ہو گئی ہے، سبھی نے شہادت دے دی ہے، اب ہم بھیجیں گے انہی کی اولاد میں جسے غوث الثقلین کہتے ہیں، جسے ولایت کا تاجدار کہتے ہیں، وہ غوث پاک کو ہم یہ حکم کریں گے، اب تمہیں ایسی کرامت دکھا دینی ہے، ایسی دھوم مچا دینی ہے کہ فرش سے عرش تک صرف نعرہ غوث نظر آ جانا چاہیے، اور کہہ دو اے عبدالقادر کہ دنیا بھر میں جو جہاں کہیں ہوگا تمہیں اپنا پیر تسلیم کر دے گا، ہم اس کے مریدوں میں شامل کر کے دستگیری فرما دیں، اور ایسا ہی ہوا، کہا مولا یہ کیا، کہا دیکھو شہزادے ایسے ہیں غوث و خواجہ، تو ان کے آقا حسن و حسین کیسے ہو گئے، آقا زین العابدین کیسے ہو گئے، پنجتن پاک کیسے ہو گئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی کے گھر والوں تم سے ناپاکی دور کرنے کا اللہ چاہتا ہے، کر دے، نبی اور آل نبی، نبی سے گھر والوں سے دور کر دے، یہ آیت جس کا مکان نہیں ہے، یہ آیت کی برکت سے اس کا خود کا مکان ہو جاتا ہے، جو بے گھر ہے اسے گھر مل جاتا ہے، بے طہارت ہے اسے طہارت مل جاتی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ اندازہ لگاتے چلے جائے اہل بیت کی یہ شان ہے، تو ایک سلسلہ رہتا ہے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، غازیوں کی، شہیدوں کی، دین اسلام کی خدمت کرنے والوں کی مدد کرتے رہے، ہے نا، ان کی مدد کرتے رہے، انہیں یاد کرتے رہے، بڑا بے وسیع کا عالم ہے، ہو سکتا ہے پھر فریاد کوئی گنبد خضرا تک ٹکرائے گی اور خدا کرے کوئی کرشمہ ظاہر ہو جائے، حضرات آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، یہ اولاد ہے، ایک وقت پورا ہوا پھر کرامتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، میں کیا بتاؤں، بتانا یہی ہے کہ دین اسلام مکمل ادب کا نام ہے، ادب کا نام ہے، اور ادب یہ وہ چیز ہے کہ ادب کرنے والوں کی معاملات ہی اللہ نے الگ رکھے ہیں، ادب والوں کے معاملات ہی الگ رکھے ہیں، آپ کو نہیں معلوم موسیٰ کے سامنے آنے والے 70,000 جادوگر مقابلہ کرنے آ گئے تھے، لیکن فرعون نے بلایا تھا، ادب کر گیا حضرت کلیم اللہ کا، اس ادب کی بنیاد پر اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، غیر تھے اپنا بنا لیا،
مومن نہیں تھے مومن کر دیا، موسیٰ کو نہیں مانتے تھے ماننے والا کر دیا تھا، ادب کی بنیاد۔ بلعام ابن باورا ادب نہ کیا، وہی موسیٰ کلیم اللہ کا پہنچا ہوا تھا، بڑا باکمال تھا، ہے نا، اللہ نے بہت کرامتیں وغیرہ بھی عطا فرمائیں، اس دور کا ولی کہہ لیجئے، لیکن کلیم اللہ کا ادب نہ کیا، ساری چیزیں چلی، بے ایمان ہو کے مر گیا، بے ایمان ہو کے مر۔ یعنی ادب بڑا مقام رکھتا ہے، ادب بڑی شے ہے، ادب جس نے کر دیا خدا اس کو کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے، ایمان عطا فرماتا ہے، اور جس نے ادب نہ کیا ایمان والا بھی ہو تو بے ایمان ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ابلیس کہاں تک پہنچ گیا تھا، لیکن ایک ادب نہ کیا، تعظیم، تکریم، ادب، لحاظ، احترام، احتیاط، یہ ساری چیزیں ایک مومن میں ہوتی ہے۔ مومن ہے اور ادب نہ ہو، یہ کیسا؟ چاند ہے اور چاندنی نہ ہو، سورج ہو اور روشنی نہ ہو، یہ کیسے؟ مومن ہے اور ادب نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن ہے تو ادب والا ہوگا، اور اگر ادب والا نہیں تو اس کے ایمان پہ ڈاؤٹ ہے، اس کے ایمان پہ شک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج ہو روشنی نہ ہو، چاند ہو چاندنی نہ ہو، رات ہو اندھیرا نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن یادی ادب، مکمل ادب، وہ اللہ کا احترام کرے گا، اللہ کے نبی کا احترام کرے گا، اللہ کے انبیاء کا احترام کرے گا، مدینہ منورہ کا احترام کرے گا، وہ اللہ کے نبی کے اصحاب کا احترام کرے گا، وہ اللہ کے نبی کے پیارے اہل بیت کا احترام کرے گا، وہ اللہ کے نبی کے سچے غلام اولیاء اللہ کا احترام کرے گا، وہ مسجدوں کا احترام کرے گا، وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا، وہ اپنے استاد کا احترام کرے گا، وہ اپنے پیر کا احترام کرے گا، وہ ہر ذی وقار احترام والے احترام مسلم کا جو حقوق ہے اس کو مد نظر رکھے گا۔ کیوں؟ مومن جو ہے، مومن ہے، مومن میں ادب ہوتا ہے۔ شیطان کہاں سے کہاں پہنچا، ادب نہ تھا، ادب ہوتا، مومن ہوتا تو ادب کر لیتا، مومن ہوتا۔ بلعام ابن باورا ادب چھڑ گیا، ایمان چھڑ گیا، 70,000 جادوگر ادب کر گئے، مومن بن گئے۔ کربلا میں کیا تھا، اور مقامات پہ آپ دیکھو، حضور کے زمانے میں جس نے ادب کیا کہاں سے کہاں پہنچے، اور جس نے ادب نہیں کیا کیا سے کیا ہوگا۔ اور میرے آقا نے بھی تو یہی بتایا ہے نا، میرے حسین کا جس نے احترام کیا، ادب کیا، پیار کیا ہے نا، میری آل کا احترام کیا، میرے اصحاب کا احترام کیا، میری امت کے اولیاء کا احترام کیا، ذی وقار کا احترام کیا۔ ایک مرتبہ آقا گلی سے گزرے رہے تھے، ایک بچے کو اٹھایا، پیار کرنے لگے۔ اصحاب رسول نے بعد میں موقع پا کے پوچھا، یا رسول اللہ اور بھی بچے تھے، آپ تو سب سے پیار کرتے لیکن خصوصی اس بچے پہ آپ نے توجہ دی، پیار کیا، اٹھایا، یہ کیا بات ہے، یعنی اس میں کیا راز ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اسے دیکھا ایک مرتبہ کہ میرے نواسے حسین جہاں سے گزر رہے یہ بھی پیچھے سے جا رہا ہے، اور جہاں جہاں حسین کے قدم پڑ رہے ہیں وہاں کے سے جو ہے زمین سے ہی اپنے ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے، اٹھا کے چوم لیا کرتا ہے۔ یہ میرے حسین کے قدموں کا احترام کرتا ہے، یہ مجھے پیارا ہے، یہ اللہ کو پیارا ہے۔ ادب والوں کا مقام وہ ہے کہ حضور کی گود میں پہنچ گیا بچہ، خوش نصیب نصیبہ ناز کرنے لگا۔ میاں اسی لیے ائمہ کا، علماء ربانین، علماء اہل سنت کا، مشائخین کا، اہل سنت کے بڑے بزرگوں کا، ہر خانقاہ والوں کا، اور پنجتن پاک مولا علی مشکل کشا کا، مزارات اولیاء کا احترام کرو۔ ادب سے سب کچھ ملتا ہے۔ مکے کا ادب کرو، مدینے کا ادب کرو، نجف کا ادب کرو، کربلا کا ادب کرو، ہے نا۔ یہ ادب ہی تو تھا۔ بشر حافظ کسی اور مدہوشی کے عالم میں آ رہے تھے، شراب پی ہوئی تھی، اللہ کی ناپسندیدہ چیز، بلکہ اس کے عادی تھے، شراب کھانا میں تو ان کا آنا جانا تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، نظر پڑ گئی، بے چین ہو گئے، اٹھا لیا، چوما، ادب کیا، صاف کیا، عطر لگایا، اعلیٰ مقام پہ رکھا، کہا تو خدا کا نام ہے، زمین پہ نہیں، تیرا مقام تو اعلیٰ ہے،
کہہ کر شراب کھانا چلے گئے۔ خدا کی قدرت اور رحمت نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا گنہگار ہے، ہمیشہ شراب پیا نہیں، ادب جو کر لیا ہے، ادب جو کر لیا، ادب سے منزلیں طے ہوتی ہے، ادب سے منزلیں طے ہوتی ہے، ادب بڑا ضروری ہے۔ خدا کی طرف سے حکم آیا، میں مختصر عرض کروں تو کہاں بشر کو میرا سلام کہہ دو۔ کون سا بشر؟ ہاں وہی بشر، یہ اللہ وہ تو شراب کھانے میں ہے۔ پھر دوسرے دن جاؤ اسی بشر کو سلام کہو، ہمارا اسے پر ہماری رحمتیں ہیں، اس پر ہماری طرف سے سلامتی ہے۔ یہ اللہ وہ رات دن گناہ کرتا ہے، ارے ہماری طرف سے اسے ہی سلامتی ہے، اسے جا کر پیغام دے دو۔ کہاں وہ شراب کھانے میں رہتا، کہ شراب کھانے پہنچ جاؤ، وہیں جا کر پیغام سنا دو۔ کیا ادب کا مقام ہے بھائی، جس کو نواز دے، جسے ادب کی توفیق مل جائے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس بے ادبی ہو گئی، بے ادبوں میں ہو گیا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بشر کو نے جب سنا کہ یہ تو کیا مانجرا ہو گیا، کہ مجھ جیسا گنہگار اور خدا کا پیغام ہو ہی نہیں سکتا، کہا پوچھو تو خری خدا مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ کہا وہی سب چھوڑ دیا انہوں نے، راہ حق اختیار کیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کون سے ولی بن گئے، کتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے۔ ولیوں کے شہنشاہ میں جن کا نام آئے انہیں بشر حافی کہتے ہیں، جن کا جانور احترام کرے انہیں بشر حافی کہتے ہیں، وہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیوں؟ ایک ادب کی بنیاد پر۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، میرے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، ایک بشر۔ اچھا یہ بشر، لفظ بشر کی بات کرو، ہمیں آپ کو انسان ہے بشر کہتے ہیں، دراصل یہ انسان جو ہے جسے بشر کہا جاتا ہے، بشر ہے، یہ اصل میں کیا تھا جانتے ہو؟ شر یعنی ایک خیر ہوتا ہے، ایک شر۔ خیر یعنی اچھا، بھلائی، بہتری، شر یعنی برائی، سب سے برا، شرارت کرنے والا۔ تو یہ تو شر تھا، نفس جو ٹھہرا تو نفس تو مکمل شر ہی شر ہے۔ انسان میں جو نفس رکھا گیا ہے وہ شر ہے، تو یہ جو بشر ہمیں جب کہا جاتا ہے یہ شر ہے، یہ شرارتی ہے، یہ اس کے اندر تو برائی ہے، اس کے اندر تو یہ کوئی کام کا نہیں، یہی تو شیطان نے سوچ میں پڑ گیا تھا، یہ تو شر ہے۔ اسے بے کا نقطہ سمجھ میں نہیں آیا، اسے بے نہیں دکھا، اسے شر تو دکھ گیا، اسے بے نہیں دکھا، وہ نور نہیں دکھا، بہت گئی۔ انسان کی نظر بھی وہی، نظر کی نظریات ہے، ادب والا نظر ہوتی ہے، ادب والی، وہ بشر کی نظر ہوتی ہے جو ادب والی ہوتی ہے، صرف شر کی نظر ہو ادب والی نہیں ہوتی۔ خدا نے اس شر میں بے لگا دیا، بے، بسم اللہ کی بھی بے ہے، بے میں بڑا راز ہے، بلا میں بھی بے ہے، یعنی ہاں تو ہمارا رب ہے، بے لگا دیا، اب یہ بن گیا بشر۔ صرف شر نہیں رہا، شر تو ہے مگر بے لگا دیا۔ اس بشر کی اس بے میں ہی سب کچھ ہے، اس بے کی وہ طاقت ہے جو شر پہ قابو پا لیتی ہے، یا شر بے پہ قابو پا لیتا ہے، یا بے شر پہ قابو پا لیتی ہے۔ اگر بے کا پاور بڑھ جائے اور شر پہ قابو پا لے تو وہ بشر حافی بنتا ہے، اور اگر شر اڑ جائے، شر کا سر اڑ جائے اور وہ بے پہ حاوی ہو جائے تو وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ یہ بے کا نقطہ ہے، یہ بے ہے، اس بے کے نقطے میں اور اس بے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، اسی لیے تو بسم اللہ کی بے ہے، اور اسی لیے تو مولا علی شیر خدا نے اس کا راز کھولا کہ اس نقطے کو تم کیا سمجھتے، ایک نقطہ سمجھتے، وہ تمہاری کسی اور کی سمجھ ہوگی نقطہ، مگر وہ نقطہ نہیں ہے، سمجھنا ہے تو میں علی وہی نقطہ ہوں، چاہے مجھے سمجھ لو چاہے اس نقطے کو سمجھ لو۔ علی کون ہے؟ کیسے سمجھیں گے؟ بس تو یہ نقطہ نہیں سمجھ میں آ سکتا، یہ خدا کا بنایا ہوا نقطہ ہے۔ تو اب یہ بے کا نقطہ بے پانے کے لیے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے، نفس کو دبانے کے لیے، شر کے سر کو دبانے کے لیے بے کی ضرورت ہے، اور وہ بے کا نقطہ اور بے مولا علی مشکل کشا ہے، اور مولا علی کی آل ہے۔ اس آل کو پکڑ لو، تم شر سے بشر بن جاؤ گے، کبھی جنید بغدادی جیسے بشر بنو گے،
کبھی بشر حافظ جیسے بشر بنو گے، کبھی ذوالنون مصری جیسے بشر بنو گے، کبھی صدیق اکبر نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ابو بکر صدیق جیسے بشر بن گئے، بہادر الانبیاء بالتحقیق بن گئے، کبھی عمر جب تک دور تھے شر تھے، شر تلوار نکالی تھی کہ آج میں گردن اڑا دوں گا، عمر ابھی تک شر تھے، شر حاوی تھا، لیکن نبی کے قرآن کی آیتوں نے اثر کیا، بے کا ایسا اثر ہوا کہ اب بشر بن گئے، آئے تو عمر ابن خطاب بن گئے۔ یا رسول اللہ، عثمان دور تھے، سوچا مصطفیٰ نے قریب کرے انہیں بھی بشر بنا دے، بشر آتے گئے، بشر بنتے گئے، شر سے بشر بنتے، وہ ایک خیر البشر نے، وہ ایک نوری بشر نے جنہیں دونوں جہاں نے سنبھال رکھا ہے، وہ اس ایک بشر نے ایسے ایسے بشر تیار کر دیے کہ یا صدیق کہو تو بیڑا پار اور یا علی کہو تب بھی بیڑا پار۔ یا رسول اللہ آپ نے کیسے بشر بنائے؟ کہا ہماری قدموں سے جو ٹھوکر لگ جائے، قدموں میں آ جائے، اگر وہ حبش کا کالا بلال بھی ہو تو نور ہلال بنا دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آل رسول میں وہ سارے نوری بشر پائے جا رہے ہیں جو دنیا والوں کو لیتے ہیں اور نور والے بنا رہے ہیں، بشر الانسان بنا رہے ہیں، کامل انسان بنا رہے، کامل بشر بنا رہے، اس خلافت الہیہ کے لائق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بے کا نقطہ یہی تو ہے آل رسول، یہی تو اہل بیت اطہار ہے۔ کربلا میں جنہوں نے تیر کھائے تھے انہی کے بچے تو پیر ہیں، انہیں تو پیر بنایا گیا ہے، وہ کیونکہ کربلا میں حسین نے سب کو نبھایا، قیامت تک آل حسین سب کو نبھاتی ہوئی نظر آ رہی۔ یہ تمہیں نبھا کون رہا ہے؟ کل مدینے میں مصطفیٰ نبھا رہے تھے، پھر نجف میں علی نے نبھایا، کربلا میں حسین نے نبھایا، بغداد میں غوث نے نبھایا، اجمیر میں خواجہ نے نبھایا، اور صبح قیامت تک ہر علاقے کے ولی، ہر ولی سید و آل رسول و اہل بیت۔ کبھی ہمارے علاقے میں دیکھو تو شاہ عالم ہمیں نبھا رہے ہیں، حیدرآباد میں دیکھو تو بندہ نواز نبھا رہے ہیں، دہلی میں دیکھو تو نظام الدین نبھا رہے ہیں، اب پاکستان پہ دیکھو تو یا تو بابا فرید نبھا رہے یا تاتا گنجالی اجمیری نبھا رہے۔ یہ تیر والوں کے بیٹے پیر ہے، یہ ایرے گہرے پیر نہیں۔ اسی لیے سیدوں پہ ایک سوچ سمجھ کے انگلی اٹھانا، سیدوں کی اولادیں پیدائشی پیر ہوتی ہے، وہ آنے کے بعد نہیں بنتی، وہ اور ہے جو آنے کے بعد بنتے ہیں۔ یہ علی کا گھرانہ ہے، خدا پہلے سے ہی وہ طاقت عطا فرما کے بھیجتا۔ حضرات ویسے طبیعت میری بڑی ناساز ہے، مگر حسین حسین ہے، میرا حسین، سب کا حسین، حسن و حسین، یہ تو پھر ایسے بشر ہے کہ کیا کہا جائے، یہ تو ساری خلافت الہیہ کو ظاہر کرنے والے، یہ راز مصطفیٰ کو ظاہر کرنے والی شخصیت کا نام حسن و حسین ہے۔ کسی کو اگر راز مصطفیٰ جاننا ہو تو حسن و حسین سے محبت کرے، کسی کو اگر خلافت الہیہ، اللہ نے کہا تھا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، آدم علیہ السلام، اس کا راز جاننا ہو حسن و حسین سے محبت کرے۔ جسے الف لام میم کا راز جاننا ہو حسن و حسین سے محبت کرے، جسے قل هو اللہ احد کا راز جاننا ہو حسن و حسین سے محبت کرے، جسے نماز میں سجدے کا راز جاننا ہو حسن و حسین سے محبت کرے، جنہیں پیاس اور بھوک میں رہ کے نور الہی کیسے روح میں اتر کر روح اور نور مل جاتا ہے یہ سمجھنا ہے، حسن و حسین سے محبت کرے، جسے دین کی اصلیت جاننی ہو
حسن حسین سے محبت کرے۔ یہ نبی کے دو شہزادے ایسے شہزادے ہیں، ایسے سے، اسی لیے میرے آقا نے ہو سکتا ہے بار بار کہا میرے حسن حسین سے محبت کرو، کیونکہ اس میں بہت راز ہے، اس میں ہی سب کچھ دیا ہے، ان میں بہت کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن سمجھنا ہو حسن حسین کے پاس آؤ، علم سیکھنا ہو۔ آخری بات عرض کرنے لگو، دیکھیں اہل بیت نے علم کا بڑا کام کیا ہے، لیکن اس میں پردہ رہ گیا ہے، چھپی ہوئی بات ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ محدثین صحابہ میں بڑے بڑے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ سے کئی ہزار حدیث ہیں، دوسرے اصحاب سے کچھ اصحاب ہیں جنہوں نے حدیث روایتیں کہیں، مگر کسی نے 5000 ہے، کسی 6000 کے قریب، 5000 کے قریب، 6000 کے قریب ہے۔ ہر صاحب بڑے بڑے اچھے ہیں، سب نے روایت کیا ہے، سرکار کی حدیث کو کون کو لکھا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ صحابہ میں جس نے حدیثیں ہم تک پہنچائی، ایک ریکارڈ ہے سب کا 6000 تک ہے تقریباً، آس پاس میں ہی، لیکن سب سے زیادہ جہاں سے حدیثیں ہمیں پہنچی ہے 12000 حدیثیں، سب سے ہائی، سب کا 6000 تک ریکارڈ ہے، 7000 تک ہے، 7000 بھی نہیں ہے لگ بھگ، لیکن وہ ایک صحابی ہے جن نے 12000 حدیثیں ہم تک پہنچائی، اتنے بڑے محدث، ان کا نام حضرت علی ابن ابی طالب مولا علی مشکل کشا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، ہم سب صحابی پہ فدا، ہم تو وہ ایمان والے ہیں جو شاہ عالم نے ہمیں بتایا ہے، غریب نواز نے جو دین دیا ہے، مگر ہم کمی بیسی کرنے والے نہیں ہیں، ہے نا؟ ہم گھٹا کے بڑھاتے ہیں، بڑھا کے گھٹاتے ہیں، نہیں، جس نے جو کہا ہے، جس نے جو کیا ہے وہی بتاتے ہیں، وہی بات ہے۔ جس نے جتنی حدیثیں لکھی ہم وہ محدث ہیں، وہ بڑے ہیں، ہم سب کچھ ان پہ فدا، ہم سب ان پہ قربان، ابو ہریرہ ہو کہ ابو ذر غفاری ہو کہ اور کوئی صحابی ہو، لیکن ان میں بھی اگر کوئی بڑے محدث ہے سب سے زیادہ ہے تو وہ مولا علی مشکل کشا ہے۔ 12000 حدیثیں، 12000 حدیثیں۔ ابھی میں آگے اگر چلوں کہ امام حسن نے کیسے علم کا کام کیا، کیسے کیسے مسائل کا حل کیا، اللہ اللہ اللہ، حیران ہے دنیا۔ یہی تو ہے جو ہوتا ہے اسے چھپایا جاتا ہے، اسے بتا رہی، یہ بتائیے کہ ان کا علم کیسا تھا، ان کا کلام کیسا تھا، وہ جب کلام کرتے تھے تو کیسے، سارے راز تو یہی ہے۔ ابے تو تم کو ملا ہے وہ بھی تو انہی کی چوکھٹ کا صدقہ ملا ہے، پنجتن کا تو صدقہ ملا ہے، یہاں کی چوکھٹ کا فیض پا کر تم علامہ ہو گئے، تم کہاں سے کہاں ہو گئے، اور تمہارے جہاں سے ملا پھر ان کو تو دیکھو، وہ زبان سے نہ کچھ کہے تو ان کی آنکھیں تقریر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کی انگلیاں تقریر کر رہی ہے، وہ لیٹے ہیں تو ان کا جسم بول رہا ہے، ایسے بھی تو ہے نا؟ آپ اندازہ لگائیے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم تو سبھی کو ماننے والے، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ آج کی تقریر کا جو عنوان ہے ادب، ہم اہل ادب ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل ادب۔ ہم بے ادبی ان کے نہیں کیا کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو ادب کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کسی کا نعرہ کیا، ہم تو ادب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ادب کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کیوں نہیں چھوڑے؟ یہی کیوں چھوڑے؟ ہم کسی کے لیے کسی کو برا کیوں کہے؟ کسی ایک ولی کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو ہماری ایسی عادت نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ایک ولی کی تعریف کر تو دوسرا فوراً لا کے، ارے بھائی یہ ولی سے ٹکرانے کی عادت کب سے لگ گئی ہے؟ سب تو ایک ہی صف میں نظر آ رہا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، سب ایک ہے، تم الگ کیوں کر رہے ہو؟ حسن نے بتا دیا جو حق ہے وہ ایک ہے، اور حسین نے بتا دیا حق اور باطل الگ ہے۔ نہ حق کو الگ کرو، نہ حق باطل کو مٹاؤ، جسے الگ کرنا ہے اسے باطل کہتے ہیں، اسے الگ کرو، جو حق ہے اسے کبھی الگ نہ کرو۔ یہ حسن کی سنت ہے، امام حسن کی سنت ہے۔ تو آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ادب ہے، اہل ادب ہے۔ تو ادب کا دامن، اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں آپ کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ کو باادب بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں بے ادبوں سے، بے ادبی سے، گستاخی سے، غفلت سے، ہر چیز سے اللہ محفوظ رکھے، اور مزید ہمیں اللہ تعالی علم میں، عمر میں، خاص طور سے ادب میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔